پاکستان کی سول سروس ابھی تک انہی خطوط پر استوار ہے جن پر اسے برطانوی سامراج نے اپنے اقتدار کی مضبوطی اور استحکام کے لیے قائم کیا تھا۔ برطانیہ نے بھی اپنا انتظامی ڈھانچہ ان بنیادوں پر استوار کیا تھا جو پہلے سے مغلیہ دور میں موجود تھیں۔ پورے ہندوستان کو ضلع، پرگنہ اور صوبے وغیرہ کی تقسیم سے ایک انتظامی اختیاراتی درجہ بندی میں بانٹا گیا تھا۔ چانکیہ کی ارتھ شاستر، البیرونی کی تاریخ ہند اور آئین اکبری سے لے کر معاصر عالمگیر تک ہر بڑی تاریخی کتاب میں برصغیر کے اس شاندار انتظامی ڈھانچے اور انتہائی کامیاب سول سروس کا پتہ ملتا ہے۔ اس سول سروس کو دو اہم ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، ایک امن و امان کا قیام اور دو انصاف کی فراہمی۔ اس کے علاوہ بھی اس کا انتظامی سربراہ اس وقت حکمران کے مزاج کے مطابق کچھ اضافی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ مثلاً اگر وہ علاقے فتح کرنا چاہتا ہے تو جنگ کے لیے افراد کی فراہمی، یا پھر اگر شیر شاہ سوری جیسا عوامی فلاح والے حکمران کے لیے کلکتہ سے پشاور تک ایک ایسی سڑک کی تعمیر جو سایہ دار درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ہر کوس پر ایک سرائے، کنواں اور خط و کتابت کی ترسیل کے لیے ایک ڈاک چوکی تک قائم کی گئی تھی۔ برصغیر کی اس قدیم سول بیوروکریسی کا کمال یہ تھا کہ انصاف کی فراہمی، مالیہ کی وصولی اور امن عامہ کے قیام کے لیے پورے ہندوستان میں یکساں قوانین نافذ تھے۔ شمس الدین شمس نے 1230 میں پورے ملک میں اسلامی قوانین کا نفاذ کرتے ہوئے فقہ حنفیہ نافذ کر دی، جو پورے ہندوستان میں بحیثیت قانون اس وقت تک نافذ رہی جب تک انگریز نے 1860 میں تعزیرات ہند کا قانون نافذ نہیں کر لیا۔ یہ 600 سالہ دور برصغیر پاک و ہند کا سب سے سنہرا دور ہے۔ اس دور میں پوری دنیا کی جی ڈی پی میں ہندوستان کا حصہ 30% تھا۔ ملک میں خواندگی کی شرح 90% سے بھی زیادہ تھی، اور امن و امان کا عالم یہ تھا کہ لارڈ مکیلے 1835 میں اپنے تحریر کردہ نوٹس میں لکھتا ہے کہ اسے پورے ہندوستان میں کوئی چور اور فقیر نظر نہیں آیا۔ ایسے حالات میں بے روزگاری، ناداری اور مفلسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہندوستان کے ماتھے کا جھومر جو عالمی ورثہ ہے، خواہ وہ قطب مینار ہو یا تاج محل یا قبیل کی ہزاروں خیرہ کن عمارات، سب اسی دور کی یادگار ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اس خطے میں امن اور خوشحالی تھی اور لوگوں کی تخلیقی صلاحیتیں اپنے عروج پر تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ٹوٹی پھوٹی سول سروس یہاں قائم کی، اس کا بنیادی مقصد خالصتاً کاروباری تھا۔ سراج الدولہ کو 1757 میں شکست دینے کے بعد اس سروس کے افراد کو بنگال میں انتظامی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئیں۔ اس کے بعد مدارس اور میسور میں بھی یہی لوگ زیر نگین علاقوں کا انتظام دینے لگے۔ بادشاہ جیمز اول کی 1609 میں قائم کردہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے جس قسم کی تجارتی سروس، مرکنٹائل سروس قائم کی گئی تھی، اس کے افراد کوئی انتظامی تربیت اور تجربہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ صرف دو کاموں کے لیے بھرتی کیے گئے تھے: مال کی تجارت اور جنگ۔ مگر جیسے ہی اس سروس کے افراد کو امن عامہ، انصاف اور ٹیکس وصولی جیسی اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں تو صرف 10 سالوں کے اندر ان میں اتنی بددیانتی اور کرپشن پیدا ہو گئی کہ 1764 میں برطانوی بادشاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی توڑ دی جائے۔ چونکہ کمپنی مسلسل نقصان میں جا رہی تھی، اس لیے ہندوستان میں مزید رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ لیکن 1765 میں لارڈ کلائیو وائسرائے بن کر آیا۔ اس کی درخواست پر اسے ایک موقع دیا گیا کہ وہ سول سروسز ریفارمز کر کے اسے بہتر بنائے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو منافع بخش بنائے۔ لارڈ کلائیو اس نتیجے پر پہنچا کہ کرپشن کی بنیادی وجہ ملازمین کی کم تنخواہیں ہیں، جو ان کی مناسب اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ کمپنی کے ملازمین کو تجارت کرنے کی اجازت دی گئی تھی تاکہ وہ اپنے لیے بھی کچھ کما سکیں۔ وہ کمپنی کا مال بھی انگلینڈ لے جاتے اور ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی یہاں سے مال لے جا کر انگلینڈ میں بیچتے۔ مفادات کے اسی ٹکراؤ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا بیڑا غرق کر دیا اور انگریز یہاں سے بوریا بستر گول کرنے کا سوچنے لگا۔ لارڈ کلائیو نے تمام کاروبار کو صرف اور صرف کمپنی کے لیے مختص کر دیا، ملازمین کے کاروبار پر پابندی لگا دی، لیکن تجارت سے ہونے والے منافع میں سے 65% کمپنی کے ملازمین میں درجہ بدرجہ تقسیم کر دیا جاتا اور کمپنی صرف 35% منافع اپنے پاس رکھتی۔ اس فیصلے نے اس سول سروس کی کایا ہی بدل دی۔ اس فیصلے کے بعد ملازمین کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق مرتب کیا گیا جسے عہد و پیمان کہا جاتا ہے۔ اس ضابطۂ اخلاق کے تحت کسی بھی ہندوستانی شہری سے معمولی تحفہ بھی قبول کرنا جرم تھا، جس کی سزا نوکری سے برطرفی تھی۔ اسی عہد و پیمان کی وجہ سے ہندوستان کی سول سروس کو کووننٹڈ سول سروس کہا جاتا رہا۔ برصغیر میں سول سروس کی تطہیر اور ریفارمز کی یہ پہلی کامیاب کوشش تھی جس نے آنے والے دنوں کے لیے ایک کلیہ چھوڑ دیا
کہ جب تک آپ وسیع اختیارات رکھنے والے انتظامی عہدیداروں کو معاشی طور پر اس قدر بے فکر نہیں کر دیتے کہ وہ اپنی تنخواہ سے ایک بھرپور عزت دار زندگی گزار سکیں تو آپ انہیں اہل، کامیاب اور دیانتدار افسر نہیں بنا سکتے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ اگر آپ ملک میں ٹیکس یا آمدن بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سول سروس کے افراد کو بھی حصے دار بناؤ۔ ایسا کرنے سے وہ زیادہ ٹیکس وصول کریں گے اور حکومت کے محصولات میں اضافہ کریں گے۔ ان کامیاب ریفارمز کے بعد 100 سال تک برطانوی ہندوستان میں سول سروس کی کہانی ایک شاندار، کامیاب، ایماندار اور اہل سول سروس کی داستان ہے۔ وارن ہیسٹنگ نے 1773 میں اس کے خدوخال وضع کیے اور اسے ایک مرکزی ڈھانچے میں مربوط کیا۔ اس کے بعد لارڈ کارنوالیس نے ان کی تعداد میں اضافہ کیا، انہیں میجسٹریٹ کے اختیارات دیے اور اختیارات کے حساب سے انہیں اس قدر بااختیار کر دیا کہ ایک انتظامی سربراہ، ڈیپٹی کلیکٹر یا ڈیپٹی کمشنر اپنے وجود میں ایک چھوٹا سا وائس رائے نظر آتا۔ ان اختیارات کے بعد بھی ایک دفعہ پھر کرپشن کی شکایات آنا شروع ہوئیں تو کارنوالیس نے ایک بار پھر ان کی تنخواہوں میں ان کے مرتبے اور اختیار کے حساب سے اضافہ کر دیا۔ اس نے سروس کے 2 کیڈر بنا دیے۔ ایک کیڈر ان افسران کا تھا جسے عہد و پیماں سول سروس کہتے تھے۔ یہ بہت کم تھے، لیکن ان کے نیچے کام کرنے والوں کا ایک وسیع کیڈر بھی تخلیق کیا گیا۔ یہ تجربہ اس قدر کامیاب تھا کہ اس نے ایک غیر ملکی قوت برطانیہ کو یہاں قدم جمانے کا موقع فراہم کیا۔ اگر یہ سول سروس ناکام، نااہل، کرپٹ افراد پر مشتمل ہوتی تو عوامی غیظ و غضب اس حد تک بکھر جاتا کہ وہ انگریز، جن کی ہندوستان میں ایک وقت میں تعداد کبھی بھی 30,000 سے زیادہ نہیں تھی، بہت پہلے بوریا بستر لپیٹ کر ہندوستان سے رخصت ہو جاتے۔ 1773 میں بننے والی اس سول سروس نے پورے 110 سال یعنی 1887 تک اپنی اہلیت، قابلیت، دیانتداری اور انصاف سے تاج برطانیہ کو یہاں مضبوط کیا اور لوگوں کو انصاف، امن و امان اور سروسز کی فراہمی کا ریکارڈ قائم کیا۔ یہی وہ دور ہے جب ہندوستان میں ریلوے، ڈاک خانہ، تعلیمی ادارے، نہری نظام، صحت عامہ، جانوروں کی صحت کے اسپتال، جنگلات، بلدیات، عدالتیں اور وہ تمام ادارے قائم ہوئے جن پر اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما اور نیپال کے ممالک کی پوری انتظامی مشینری کی عمارت قائم ہے، جاری ہے۔